السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج کی باتیں۔ نالج کی باتوں میں آج ہم جانیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنا نصیب خود لکھا۔ ایک ایسا شخص جو ایک معمولی سے ٹیچر تھا لیکن 7 ارب پتی بن گیا۔ وہ شخص کیسے 7 ارب پتی بنا، کیسے اتنا امیر ہوا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص نے جیسے تیسے اپنی تعلیم مکمل کی اور SCO BEd کیا۔ اس کے بعد وزیر آباد کے گورنمنٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے تھے، لیکن وہ شخص نوکری سے اکتا گیا تھا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی میں رہا اور پھر اس کے بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد واپس آتے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک نیا بزنس اسٹارٹ کیا۔ اس نے اپنے ہمسایوں سے رقم لی اور 15 دن میں دگنی کر کے واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ تو ایک ہمسائے نے اسے رقم دی جو کہ اسے 15 دن میں دگنی ہو کے واپس ملی۔ محلے کے 2 مزید کسٹمر بنے اور وہ بھی 15 دن میں دگنی رقم کے مالک بن گئے۔ اس طرح یہ 2 کسٹمر 15 کسٹمر لے آئے اور 15 کسٹمر مہینے میں 150 کسٹمر بن گئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئی۔ لوگ اپنے زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کر کے رقم اس کے حوالے کر دیتے اور وہ یہ رقم دگنی کر کے انہیں واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف ناظم آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی اسکول ٹیچر ارب پتی بن گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا اور اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے اور 5% اپنے پاس رکھتے، باقی سے واپس کر دیتے۔ وہ شروع میں لوگوں کو 15 دن میں رقم واپس کر دیتا، پھر آہستہ آہستہ 1 ماہ 2 ماہ کر کے 70 دن تک اپنی مدت بڑھا لی۔ پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ شخص پونچی اسکیم چلا رہا ہے۔ گائز، پونچی اسکیم مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والے کسٹمر کو ان کی اصل رقم سے ہی منافع لوٹایا جاتا ہے۔ شروع کے کسٹمر کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری کسٹمر سارے سرمایہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نیٹ ورکنگ بھی پونچی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی کسٹمر کو دگنی رقم کی لالچ دی جاتی ہے اور ان کسٹمر سے لی گئی رقم میگا پروجیکٹس میں لگا دی جاتی ہے اور میگا پروجیکٹس کا منافع کسٹمر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونجی ہے، لوگوں کو لالچ دیتا رہا اور انہیں لوٹتا رہا۔ خفیہ اداروں نے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر لیا اور اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی اور یہ شخص 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں گائس، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص تھا سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ۔ ڈبل شاہ، جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا، اس نے 1.5 سال میں 3 ضلع میں 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اب اس شخص کی چالاکیاں ملاحظہ کیجیے۔ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمین، اکاؤنٹ اور سیف بھی کر لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا، اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال کی قید ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ اس کی سزا 7 سال ہوئی۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا تھی۔ پیچھے رہ گئے باقی کے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال کی سزا مہنگا سودا نہیں ہے، چنانچہ اس نے پلے بارگنگ کے بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اس کے اچھے چال چلن، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے اس کو چھوٹ مل گئی۔ ڈبل شاہ کو بھی یہ چھوٹ ملی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا۔ ساتھیوں نے گیٹ پر شاندار استقبال کیا، اسے ہار پہنائے، آتش بازی کی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ معاشرے کا 3 درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کیا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے بھگت کر باہر آ گیا۔
اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھی، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اب اسے نہ کسی کو پیسہ ادا کرنے تھے اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتے تھے۔ یہ 4 ارب روپے لے کر وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا اور اچھی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نام جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں ہی رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ اکاؤنٹس، وہ زمین آج کہاں ہے؟ بے شک گائس، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم سب کو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔